یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ گرامی اور ان کے حالات ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا امام زمان علیہ السلام کے جو والد گرامی ہیں وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت نرجس خاتون کون تھیں، ان کے کیا حالات تھے، اور ان کے بارے میں جو ہے مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، تو حقائق کیا ہیں، اس موضوع پر چند منٹ آپ کی خدمت میں ہوں۔ حضرت نرجس خاتون جو ہیں، ان کے بارے میں 3-4 قسم کی جو ہیں وہ روایات اور 3-4 قسم کے جو ہیں وہ ہمارے علماء کے اقوال جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ اکثر جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نرجس خاتون جو ہیں یہ روم کی شہزادی تھیں، اور روم کے جو بادشاہ اس زمانے میں تھے ان کی یہ پوتی تھیں، اور اپنی والدہ کی طرف سے یہ حضرت شمعون کی نسل سے تھیں، اور حضرت شمعون جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بعض روایات جو کہ مہدوی روایات ہیں ان کے اندر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب مولا امام عصر علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اپنے تعارف میں یہ جملہ کہیں گے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ و شمعون فہا انا ذا عیسیٰ و شمعون، کہ اے لوگو، اگر کوئی عیسیٰ اور شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھو میں وہ عیسیٰ اور شمعون کی مانند ہوں۔ تو اس طرح کی بہت ساری اور بھی روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بی بی جو ہیں وہ اپنے نسب کے اعتبار سے روم کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت نرجس خاتون کے مختلف نام جو ہیں اور مختلف القاب جو ہیں ہماری کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ان کے نام کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ان کا جو مشہور نام ہے حضرت نرجس، یہ نام ہماری روایات میں صحیفہ فاطمیہ کے اندر بھی جو ہے یہ نام ذکر ہوا ہے۔ مثلا صحیفہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں یوں ذکر ہوا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوا تو وہاں یہ جملہ آتا ہے کہ امہ جاریہ اسمہا نرجس، کہ وہ جو آخری امام ہوں گے امام مہدی علیہ السلام، ان کی جو والدہ ہیں وہ کنیز ہوں گی اور ان کا نام نرجس۔ البتہ یہ کنیز کا جو عنوان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واقعاً کنیز تھیں، بلکہ آپ روم کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہاں، اس زمانے میں روم کی جو عالم اسلام سے جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر وہ اسیر ہو کے جب آئیں، اور وقت کے جو اس وقت معصوم امام تھے امام نقی علیہ السلام، انہوں نے انہیں خرید کر پھر آزاد کیا، اور حضرت حکیمہ خاتون جو کہ امام نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ تھیں، ان کے گھر میں انہوں نے آداب اسلامی سیکھے، اور پھر ان کا امام عسکری علیہ السلام سے عقد ہوا۔ تو چونکہ جب انہیں خریدا گیا اس وقت وہ کنیز تھی، اس لیے روایت کے اندر جو ہے وہ لفظ جاری آیا ہے۔ تو ایک مشہور قول یہی ہے کہ حضرت نرجس خاتون جو ہیں وہ روم کی شہزادی ہیں۔ البتہ ہمارے بعض جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوڈان سے تعلق رکھتی تھیں اور وہاں کے کسی اچھے خاندان سے تھیں، اور اسیر ہو کے آئیں، اور انہیں امام نقی علیہ السلام نے خریدا، لہذا ان کا تعلق جو ہے وہ روم سے نہیں ہے۔ اور بعض ہماری جو ہیں وہ روایات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت نرجس خاتون جو ہیں وہ ایک شخص زید جس کا نام ہے ان کی بیٹی تھیں، مریم بنت زید ان کا نام تھا، اور ان کا عقد جو ہے وہ امام عسکری علیہ السلام سے ہوا۔ تو مختلف اقوال ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، مشہور ترین قول جو پوری تاریخ کے اندر ہمارے علماء کے لیے بہت ہی مورد توجہ قرار پایا ہے وہ یہی ہے کہ بی بی کا تعلق جو ہے وہ روم سے تھا۔ اب بی بی کے کئی نام سامنے آتے ہیں۔ وہ نام جو انہیں روم میں وقت ولادت اپنے خاندان کی طرف سے ملا تھا وہ نام ملیکہ تھا، اور یہ پہلا نام تھا۔ اور جب بی بی خاندان اہل بیت و عصمت میں آتی ہیں تو اس وقت انہیں نام ملتا ہے نرجس خاتون کا۔
اور پھر ایک اور نام بھی روایات میں ہم دیکھتے ہیں، مثلا سوسن بھی نام ان کا بیان ہوا ہے، حکیمہ بھی ان کا نام بیان ہوا ہے، اور اسی طرح لفظ مریم بھی ان کا نام بیان ہوا ہے، اسی طرح ریحانہ بھی ان کا نام بیان ہوا ہے، اسی طرح سائیکل سواد کے ساتھ یہ بھی ان کا نام بیان ہوا ہے۔ اب ہر نام کے پیچھے جو ہے ایک خاص وجہ ہے۔ مثلا جیسا کہ میں نے عرض کیا، ملیکہ کا نام جو ہے وہ ان کو وقت ولادت ان کے خاندان کی طرف سے دیا گیا تھا، اور یہی نام مشہور نام تھا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ کے عنوان سے بھی یہ نام جو ہے ان پر کافی شائستہ تھا کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے، ان کی والدہ جو ہیں وہ ملیکۃ العرب۔ اسی طرح نام جو نرجس نام ہے، یہ روایات میں بہت ہی مشہور نام ہے، اور یہ نام جب خاندان اہل بیت و عصمت میں آئیں تو اس وقت انہیں نرگس، جو عربی میں نرجس ہے، ایک پھول کا نام ہے جو بہت ہی منفرد پھول ہے، تو یہ نام بی بی کو ملا، اور بی بی کو ایک خاص انفرادیت جو حاصل تھی، اس اعتبار سے انہیں نرجس کہا گیا۔ اسی طرح جو لفظ حکیمہ بعنوان نام ان کے لیے بولا گیا، اس نام کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبت میں اور شیخ صدوق نے کمال الدین میں لکھا ہے کہ بی بی نے روم کے پایہ تخت میں اس وقت بہت سارے علوم حاصل کیے تھے اور صاحب علم و حکمت تھیں، اور پھر جب وہ عالم اسلام میں آتی ہیں تو ان کی جو تربیت اور ان کی جو تعلیم کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت حکیمہ خاتون، جو کہ امام تقی علیہ السلام کی دختر تھیں اور امام نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ تھیں اور امام عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھیں، انہوں نے حضرت نرجس خاتون کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے پاس لے لی اور بی بی کو علوم اسلامی سے آشنا کیا۔ تو دو قسم کے علوم سے، یعنی روم کے اندر بھی بہت سارے علوم حاصل کیے اور اسلام کے اندر بھی بہت سارے علوم حاصل کیے، اس لیے بی بی کو جو ہے حکیمہ کا لقب ملا، دوسرے لفظوں میں ایک دانشمند اور ایک دانشور بی بی۔ مریم کا نام بھی انہیں دیا گیا، البتہ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ جن کا دنیا مسیحت انتظار کر رہی ہے، ان کی والدہ کا نام مریم ہے، اسی طرح وہ آخری ہستی جس نے ظہور کرنا اور پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنی ہے، ان کی والدہ کا نام بھی مریم ہے۔ ریحانہ جو ہے یہ بھی نام دیا گیا۔ ریحانہ سے مراد معطر قسم کی، جو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں ہر وہ پودا، ہر وہ سبز بوٹی جس میں بہت سارا عطر ہو اور خوشبو ہو، اسے کہتے ہیں ریحانہ۔ تو بی بی کو بھی یہ نام دیا گیا کہ ان کے وجود سے وہ ہستی دنیا میں آئے گی کہ جس کے وجود سے پوری دنیا معطر ہوگی اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پروردگار کی برکات اور پروردگار کا نور پھیلے گا اور دنیا سعادت مند ہوگی۔ اسی طرح ایک نام جو ہے سائیکل سواد کے ساتھ اور کاف دو نقطے والا، یہ بھی بی بی کو دیا گیا، البتہ اس سے مراد ہے نور کا حالہ۔ اور یہ نام ہماری روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بی بی حاملہ ہوئیں اور جب امید سے تھیں اور مولا امام مہدی علیہ السلام سے امید سے تھیں، تو اس وقت ایک خاص نور تھا بی بی کے چہرہ مبارک پر، اس لیے ان کو سائیکل کا نام جو ہے وہ دیا گیا۔ اگر ہم مشہور قول کو سامنے رکھیں تو بی بی کس طرح اسلام میں داخل ہوئیں اور کس طریقے سے ان کا جو ہے وہ عقد ہوا، اس حوالے سے بہت سی تفصیلی گفتگو اور بہت ساری روایات ہیں۔ صرف میں اتنا عرض کروں کہ خود وہ چیز جو بی بی نے بیان کی وہ یہ کہ میں روم کے اندر جب موجود تھی اور جس زمانے میں میری شادی کے لیے وقت کے جو روم کے بادشاہ تھے وہ تیاری کر رہے تھے، اس وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ اور جناب شمعون جو کہ ان کے وصی تھے وہ آتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑا نورانی منبر جو ہے وہاں لگایا جاتا ہے، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ اسلام کے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے داماد اور باقی جو ائمہ ہیں وہاں آتے ہیں، اور پیغمبر جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے جو ہیں وہ میری شادی کی بات کرتے ہیں اور مجھ سے جو ہے وہ اپنے وصی کے لیے مانگتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اس روایت میں مختصر سا اشارہ کروں گا، اس روایت میں یہ جو بیان ہوا ہے کہ ان کا جو نکاح ہے وہ پیغمبر اور حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ پڑھایا اور پیغمبر نے جو ہے ان کا خطبہ دیا۔ اور پھر بی بی فرماتی ہیں کہ میں امام عسکری علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کرتی تھی، اور جس زمانے میں روم کی اسلام سے جنگ ہوئی
تو مولا امام عسکری علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ رومی لشکر کے ساتھ آ جائیں، اور وہ رومی لشکر کے ساتھ خفیہ انداز سے جو ہے وہ آتی ہیں، اور وہ لشکر شکست کھاتا ہے، اور جس طرح باقی خواتین اور بچے اسیر ہوتے ہیں تو بیوی بھی اسیر ہوتی ہیں، اور جیسے ہی بغداد پہنچتی ہیں تو اس وقت امام نقی علیہ السلام جو ہیں ان کی طرف سے ایک نمائندہ وہاں موجود ہوتا ہے کہ جو بیوی کو خرید کر آزاد کر کے جناب حکیمہ خاتون کے گھر میں لے آتا ہے۔ البتہ ہمارے بعض ایسے بھی دانشور ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی روم اور اسلام اس زمانے میں، لیکن ہم نے بہت ساری کتابوں میں دیکھا، حتیٰ کہ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی، کہ اس زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کے اندر رومی جو ہیں وہ اسیر ہوئے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بی بی کے حوالے سے ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اس موضوع پر گفتگو وسیع ہے، لیکن آخری جملہ یہی کہوں گا کہ یہ بی بی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ جو پیغمبر کے آخری وصی بلکہ تمام انبیاء، تمام ائمہ کی جو آرزو امام ہیں، کہ جن کے وجود سے وہ کام ہونا ہے جو آج تک نہ کسی پیغمبر کے وجود سے اور نہ کسی امام کے وجود سے ہوا، یعنی پوری دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہونا اور پوری دنیا کے لوگوں کو سعادت مہیا ہونا اور دنیا کو جو ہے وہ بہشت میں تبدیل کرنا۔ اس بی بی کو اللہ نے اس ہستی کی والدہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ بہت ہی بلند مقام تھا، اور بی بی واقعاً اس مقام کی اہلیت رکھتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو اس ہستی کی والدہ کے عنوان سے انتخاب فرمایا، اور اس سے ہمیں بی بی کی عظمت کا جو ہے اور ان کے تقدس کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام خواتین اور تمام مومنات کو ان عظیم بیویوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔